السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253، تیسرا پارہ۔ تلک الرسل شروع کر رہے ہیں۔ تلک الرسل یہ انبیاء اور رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے بعض پر درجات میں بلندی عطا فرمائی، ان کے درجے بلند کیے۔ اولو العزم انبیاء ہیں، اور اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کا خصوصی طور پر جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ہمیں فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ افضل ہیں، تو کسی پیغمبر کا نام لے کر دوسرے پیغمبر کو افضل کہنے سے اس پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سردار بنایا ہے، اور اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے تمام انبیاء میں سے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام اللہ کی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اللہ کے الفاظ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جن کی ذہنی بیماری ہوتی ہے نا، وہ ایسے الفاظ سے کہتے ہیں میں دیکھو قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے، لہذا حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ ٹکرا نہیں رہا ہے، بلکہ اس کی وضاحت اور صراحت ہوتی ہے، اس کو تطبیق کہتے ہیں، یعنی دونوں پر عمل کیسے ہوگا یہ مطابقت پیدا کرنی چاہیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی نشانی عطا کی اور ان کو واضح دلائل عطا کیے، جیسے معجزات عیسی ابن مریم کے بڑی تفصیل سے آگے آ رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، آپس میں یہ اختلاف نہ کرتے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی اللہ کی مشیت اگر یہ ہوتی کہ یہ لوگ سب کے سب تسلیم کر لیں تو مجال نہیں کوئی چوں چرا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ڈھیل دیے، ٹھیک ہے مانو یا نہ مانو، اس لیے لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں جنگ بھی نہ کرتے،
کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہوتا. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کی مشیت اللہ بہتر جانتا ہے. یہ امتحان کے لیے ہے اللہ نے جو اختیار دیا. جیسے فرشتوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، ان کو ماننا ہی ماننا ہے، اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا تو اختیار دے کر بھیجا. آیت نمبر 254 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کی آمد سے پہلے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، بیع کے مطلب خرید و فروخت، ولا خلۃ، اور کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی وہاں پر کارگر نہیں ہوگی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے وہ سفارش کریں گے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی تو ظالم ہیں. یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی سب سے بڑا ظلم اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا. تو جو ظالم ہے نا ان میں سب سے بڑا ظلم کفر ہے، شرک ہے. آیت نمبر 255 قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے تو اس سے بڑی آیت بھی ہے، اسی سورہ بقرہ کی آیت دین، قرض والی آیت، لیکن عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی اس سے زیادہ عظمت والی کوئی آیت نہیں ہے. بہت ساری فضیلت ہے اس کی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا ابو ہریرہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چور آیا تھا اور اس نے کہا میں اہل و عیال والا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کہا اس نے؟ کہ میں نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے. پھر دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کہنے لگا اگر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی دعا سکھلاؤں گا کہ پھر اللہ کی طرف سے تمہاری اور تمہارے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. اس نے بتایا کہ تم رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی. یہی واقعہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور اسی طریقے سے ابی بن کعب سے بھی ہے. یعنی مختلف صحابہ سے اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو حفاظت کا ذریعہ بتایا. ابی بن کعب سے تو آپ نے فرمایا کہ ابی، ان کی کنیت تھی ابو المنذر. اے ابی، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی خاموش ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا، پھر جواب نہیں دے سکے. فرمایا ابی بتاؤ. کہنے لگے آیت الکرسی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا علم مبارک کرے، تم نے سچ کہا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. بڑی فضیلتیں ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی. دنیاوی تو یہی کہ شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکنے پاتا، اس کی بھی اور اس کے اہل و عیال کی اور اس کے گھر بار کی حفاظت ہوتی ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی محفوظ کرنے کے لیے آیت الکرسی کا معمول بنائیں اور بالخصوص اپنے بچوں کو خود یاد کروائیں. بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ساری گفتگو آپ نے کوئی زبان سیکھنی ہوتی ہے کئی سال لگاتے ہیں، لیکن مادری زبان بچہ خود بخود کیسے سیکھ جاتا ہے اور سارے جملے صحیح وقت پر صحیح جگہ بولتا ہے؟ بولتا ہی نہیں بولتا ہے. کیسے سیکھ گیا؟ اگر آپ عربی بولیں گے وہ بچہ عربی سیکھ جائے گا، انگلش بولیں گے انگلش سیکھے گا، وہ بولے گا. اردو آپ بولتے ہیں بچہ اردو بولتا ہے. تو اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے رہیں بآواز بلند ہر رات کو سوتے وقت، نماز کے بعد یا مختلف دعاؤں پہ، تو جو بچے ماں کے قریب ہوتے ہیں وہ ماں سے اور باپ کے قریب ہوتے ہیں، باپ سے سن سن کے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کا اہتمام کریں. اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا گیا کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسی السماوات والارض. اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم
ایک فضیلت یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو معمول بنایا اس کے لیے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اتنی بھی جلد بازی کیا کہ سلام پھیرا اور اٹھ کے بھاگتے ہیں فارغ، نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ اذکار پڑھیں اور تسبیح پڑھیں، پھر آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں، جو جو دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی ہے، اور کہتے ہیں سب سے بڑا نام اسم اعظم اللہ کا ایک نام ہے، وہ بھی اس میں ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لفظ اللہ ہے یا لا الہ الا ہو ہے یا الحی القیوم ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ الحی القیوم جو اللہ کی دو صفتی اسماء ہیں یہ تمام صفات پر مشتمل ہے۔ تو بہرحال آیت الکرسی اسم اعظم پر بھی مشتمل ہے، اور اسم اعظم وہ اللہ کا نام ہے کہ جب اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں آیت الکرسی جو ہے یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس ایک آیت میں 10 توحید کے جملے ہیں، بڑے ہی زبردست ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ میں اللہ بعد میں ہے، اس میں اللہ پہلے ہے، آخر میں ہو ضمیر آئی ہے۔ اللہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ طیبہ اسی کو کہتے ہیں، کلمہ پاکیزہ، یہ لا الہ الا ہو۔ اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہی جنت لازم ہوگی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے شیطان بہت رسوا ہوتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھے نا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بہترین کلمہ ہے۔ دوسرا کلمہ ہے الحی القیوم، وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا، یا سب کو قائم رکھنے والا۔ دیکھیں نا اسی کی قدرت ہے کہ وہ اللہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ قدرت کی نشانی ہے کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہ نظام لیل و نہار اس کے حکم سے دائم ہے، قائم ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ الحی القیوم کے بارے میں بیشتر علماء کا خیال یہ ہے کہ اسم اعظم یہی 2 کلمات ہیں، اس لیے کہ آپ نے 3 آیتوں کا، 3 صورتوں کا ذکر فرمایا کہ سورہ آل عمران میں، سورۃ البقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں اسم اعظم ہے۔ تو سورہ آل عمران میں تو یہی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ بقرہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ طٰہٰ میں ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو وہاں پر بھی الحی القیوم ہے۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ کہتے ہیں ہلکا سا جھونکا، کہتے ہیں یہ دماغ سے ہوتا ہے، معمولی سا جھونکا، اور نیند دل سے، انسان اطمینان سے سو جاتا ہے، بالکل بے خبر ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ نیند موت کی ایک قسم ہے، اسی وجہ سے نیند کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو گنہگار نہیں ہے، اٹھتے ہی پڑھ لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے نظام اپنا بدل دے اور نماز کے وقت پہ سوئے اور کہے جی میری تو آنکھ لگ گئی تھی۔ جو وقت ہے عشاء کے بعد جلدی سو جائے، لیکن کبھی ہوتا ہے انسان کہ تھکا ہوا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی اور دیر سے آنکھ کھلی، تو نیند جو ہے وہ موت کی ایک قسم ہے، اس میں اللہ روح قبض کر لیتا ہے، جس کا وقت آ گیا روک لیتا ہے، جس کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں اللہ لوٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ اس کمزوری سے پاک ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس سلسلے میں تفصیل بھی موجود ہے، لیکن بہرحال اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تھکن نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے،
ایک ایک ذرہ چپا اس نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ لہٰذا اس اللہ کی کیسی عظیم شان ہے جو ایک ایک ذرے کا مالک ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ لوگ مردوں سے اور انسانوں سے، جنوں سے اور فرشتوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے۔ لب کشائی کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، اے اللہ میرے بیٹے کے لیے رحم فرما دے۔ قیامت کے دن دنیا میں تو دعا کر سکتے ہیں، آج تو جس کے لیے چاہیں دعا کریں، لیکن اللہ نے یہ منع کر دیا کہ مسلمان مشرک کے لیے دعا نہ کریں۔ لیکن قیامت کے دن یہی دعا، یہ سفارش، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سب سے بڑی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کیا آپ درخواست کریں اللہ سے کہ لوگ میدان محشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر اور لوگ پسینے میں شرابور ہیں، پریشان ہیں، اللہ فیصلہ کر دے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں، لیکن اس اذیت سے تو چھٹکارا مل جائے۔ تو آدم علیہ السلام اپنی غلطی یاد کریں گے کہ میں نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے اللہ نے روکا تھا، نفسی نفسی۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ نے پوچھ لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے میں نے 3 موقعوں پر جو الفاظ کہے تھے، جس کو حدیث میں صحیح بخاری میں کہ جھوٹ صرف پوری زندگی میں 3 موقعوں پر، وہ بھی 2 اللہ کے لیے اور 1 اپنی عزت اور بیوی کی عزت بچانے کے لیے کہہ دیا تھا یہ میری بہن ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کہ مجھ سے غلطی سے ایک آدمی مارا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے درخواست کی جائے گی تو آپ فرمائیں گے ہاں میں اس کا اہل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا اور سفارش کروں گا۔ پھر یہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت اولیٰ، شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت اور اعزاز عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اور شفاعتیں بھی ہیں آپ کی امت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے ہر مومن متقی پرہیزگار کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مواحد کے لیے، جس کے لیے اللہ چاہے گا سفارش کرے۔ یعلم، چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ 7واں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لیکن اللہ کے علم میں سے انسان کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ تو جانتا ہے لیکن بندے نہیں جانتے، کوئی مخلوق نہیں جانتی، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ 8واں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں جو ہے عرش اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک ذرہ کسی میدان میں ہو اور بہت بڑا میدان ہو تو عرش اتنا بڑا ہے، اور عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی ہے، کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین ایک نقطے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، اتنے سے ذرے میں اللہ ہر جگہ۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک چیونٹی آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کہیں کہ آپ چیونٹی کے اوپر ہیں یا اندر ہیں، بھئی اس چیونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کی تو کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ پوری کائنات سے ذات کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی بلند و برتر ہے۔ تو وسع کرسی السماوات والارض، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا علم سب پر محیط ہے، یا اللہ کی سلطنت اور بادشاہت۔ تو کرسی کا ترجمہ سلطنت، بادشاہت یا علم کرنا، یہ اللہ کی صفات کا انکار ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کرسی کا معنی کرسی، اور اس میں
کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عربی زبان میں کرسی جسے کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم اسے کرسی کہتے ہیں۔ کرسی کا لفظ تو عام ہے، تو کرسی کہہ کر کے کوئی کہے کہ سلطنت مراد ہے، علم مراد ہے، طاقت مراد ہے، یہ سب تعویلات ہیں جو گمراہی ہے۔ لیکن اللہ کی کرسی کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیر لیا ہے، اتنی بڑی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن کرسی کا معنی کرسی ہی کریں گے، اور اسی نسبت سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تھک نہیں گیا۔ انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہاتھ میں لے کے تھوڑی دیر رہے تو کہ میرا ہاتھ دکھ گیا۔ کوئی چیز آپ پکڑ کے رکھیں تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، آپ کا ہاتھ دکھ جائے گا، آرام، آپ کہیں گے بس یہ بھی بوجھ ہے۔ اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں ہے۔ 10واں جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ 2 صفتیں ہیں، عالی رتبہ ہے، بلند ہے، سب سے اوپر ہے، علو اس کی صفت ہے، اور عظیم کا مطلب بہت بڑا ہے۔ تو یہ 10 عظیم جملوں پر مشتمل ہے آیت الکرسی، اور اس کی فضیلت بھی ہم نے سنی۔ اپنے بچوں کو یاد کروائیں صحیح تلفظ کے ساتھ، اچھے قاری کی آواز میں اس کو سنوائیں بار بار، خود اگر پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ کے سنائیں، اور جب بھی آیت الکرسی پڑھیں بآواز بلند پڑھیں تاکہ بچے یاد کر لیں، اور ان کو بتائیں کہ ہر نماز کے بعد، صبح و شام، اور اسی طرح سے خاص کر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی زبردستی کسی کو مار کر، باندھ کر، پکڑ کے مسلمان نہیں کیا جا سکتا، یہ معنی ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط مطلب کشید کرتے ہیں کہ جی جتنا دین پر عمل کرنا ہو کرو، جتنا نہ کرنا ہے نہ کرو، کوئی حرج نہیں، کیوں لا اکراہ فی الدین؟ یہ بات نہیں ہے۔ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ مسلمان ہوتے ہو پورے مسلمان ہونا پڑے گا، کافر ہوتے ہو تو ٹھیک ہے کافر بنو، یہ اختیار ہے۔ یہ اختیار نہیں کہ مسلمان بننے کے بعد آدھے مسلمان بنے، آدھے ہندو بنے، آدھے کچھ بنے، لباس کسی جیسا، شکل و صورت کسی جیسی، اور پوچھے تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ تو لا اکراہ فی الدین کا شأن نزول یہ ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان کو مار مار کے مسلمان بناؤں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اگر وہ نہیں مسلمان ہوتے بالغ ہونے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، جناب نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، تو جبر تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان نہیں ہوا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے، اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کو یا ہر بچے کو کسی خاص اسکول میں داخل ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، آپ کی مرضی، آپ کسی اسلامی اسکول میں داخل ہوں، کسی مدرسے میں داخل کرائیں بچے کو، یا کسی بھی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرائیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب داخل ہو گیا بچہ، اب وہاں کے تمام شرائط اور اصول کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی کہے جی میری مرضی، تو اب مرضی نہیں چلے گی یا چلتی ہے؟ کسی اسکول میں بچہ داخل ہو گیا، اب وقت کی پابندی، یونیفارم کی پابندی، اسی طریقے سے جو شرائط عائد کرتے ہیں کہ ایسا لباس ہو، ایسے موزے ہوں، ایسے جوتے ہوں، یہ کرنا ہوگا، وہ ساری باتیں آپ مانتے ہیں۔ کیوں کہ ایک نظم کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے۔ ہر ایک کو اسکول کی طرح بڑے ہونے کے بعد ہر ایک کو ملازمت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ملازمت کی تو وہاں کی شرائط کو ماننا ہوگا۔ ہر ایک کو پولیس، فوج یا رینجرز میں جانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی ادارے میں داخل ہو گیا تو وہاں کی شرائط ماننی ہوگی۔ یہ تو عام سی بات ہے، صرف اسلام کو اتنا معمولی سا سمجھا ہوا ہے کہ جب دل چاہے کسی حکم کو مانیں، جب دل چاہے کسی حکم کو رد کر دیں، اور دلیل قرآن سے لیتے ہیں۔ بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے یہ
کہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جیسے آپ کہیں کہ بھئی ہمارے ادارے میں آپ کے بچے کو داخل کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں اور لے جائیں، لیکن اگر آپ نے داخل کروایا تو پھر پابندی کرنی ہوگی، یہ تو ہے نا ہر جگہ یہ۔ تو دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن دین میں داخل ہونے کے بعد دین کے احکامات کو ماننے میں کوئی لچک نہیں ہے۔ تبھی تو چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پیے درے مارے جائیں گے، تو لا اکراہ فی الدین کا پھر کیا معنی ہوا کہ چھوڑ دو اسے؟ نہیں، زانی ہے اور کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا، کیوں بھائی؟ لا اکراہ فی الدین کا پھر کیا معنی ہوا؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو جبر نہیں کیا جا سکتا، مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن داخل ہو جائے پھر اسے دین پر مکمل عمل کرنا ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر رہو۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد و ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، اب کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی ہدایت اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی واضح ہے، گمراہی کو اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی واضح ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے، ومن یکفر بالطاغوت، طاغوت یعنی شیطان کا، بتوں کا، طغیانی میں ڈالنے والی چیز کی محبت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لائے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے، لن انفصام لها، جو ہرگز ٹوٹنے اور چھوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ امام احمد اپنے مسند میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے اور چہرے پہ خشوع خضوع، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھ گئے، تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ کہتے میرے دل میں تجسس ہوا، میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس جو ہے کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر پوری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے سنا کہ آپ کے لیے لوگ کہتے ہیں آپ جنتی۔ تو کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دراصل میں نے خواب دیکھا تھا۔ کہ خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت ہرا بھرا باغ ہے، اور اس باغ میں بڑا وسیع و عریض باغ ہے، بہت خوبصورت ایک درخت ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک ستون ہے، اور وہ ستون زمین سے آسمانوں جتنا بلند ہے۔ کہتے مجھ سے کہا گیا کہ ستون پہ چڑھو۔ کہتے میں چڑھنے لگا، تھوڑی سی دقت پیش آئی تو کسی نے مجھے سہارا دیا، میں اوپر چڑھ گیا۔ جب ستون کے آخری سرے پر پہنچا تو اوپر ایک کڑا تھا، میں نے وہ کڑا پکڑ لیا، اور اسی حال میں میری آنکھ کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا وہ جو تم نے باغ دیکھا ہے نا وہ اسلام ہے، اور وہ جو ستون ہے وہ دین کا ستون ہے، وہ جو تم نے کڑا پکڑ لیا وہ اس آیت میں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور تم نے دیکھا کہ ہاتھ میں وہ کڑا ہے اور تمہاری آنکھ کھل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک تم اسلام پر قائم رہو گے۔ اس بنیاد پر لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ بن سلام جنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس پر قائم رہا وہ جنتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کسی شخص کو نہ جنتی کہہ سکتے نہ جہنمی، اس لیے کہ آخری لمحہ نہ معلوم کس حال میں آئے، تو ڈرتے رہنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں کتنا اعزاز ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ولی اور دوست کا لفظ استعمال فرمایا۔ یخرجونہم
اچھا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تو طاغوت ہیں، شیطان ہیں، بت ہیں، یعنی وہ اس طرح سے کسی اور سے محبت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو وہ لوگ جو کفر سے دوستی کرتے ہیں، طاغوت سے اور بتوں سے دوستی کرتے ہیں، یخرجونہم. اچھا ایک لفظ چھوٹ گیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں، چونکہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے تو یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. تاریکیاں جمع ہے، یعنی کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، دنیا کی محبت ہے، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا، حسد، کینہ بغض رکھنا، ساری تاریکیوں سے، گمراہی سے، گناہوں سے نکال کر اللہ لے آتا ہے ان کو نور کی طرف، ایک روشنی کی طرف. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اہل ایمان کے لیے. اور فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہیں، یعنی شیطان ہیں یا بت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال کر لے آتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. روشنی جو ہے وہ دین اسلام ہے اور اندھیرے کفر. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی دوستی یہ تو بہت قیمتی اور بڑی عظیم ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے. اور جو ایمان نہیں لاتے یا اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو پھر شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، تو شیطان انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ تو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ذکر ہوا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا. ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. نمرود بادشاہ تھا، تو بادشاہت کے زعم میں جناب ابراہیم سے کہتا اللہ کون ہے، کس کو تم مانتے ہو. اذ قال ابراہیم، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس مفہوم کو سمجھنے کے بجائے کافر کا دماغ جو ہے نا وہ موٹی عقل والے ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، تبھی تو کفر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. تو وہ نمرود کہنے لگا، کافر کہنے لگا انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی کسی کو مار سکتا ہوں. زندہ تو نہیں کر سکتا، زندہ چھوڑ دیتا ہے. اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قتل کی سزا پا چکا تھا، کہنے اس کو چھوڑ دو قتل کرنے کے بجائے، اور جو شخص بری ہو گیا تھا اور اب اس کی رہائی کا حکم جاری ہو گیا تھا، کہنے اس کو قتل کر دو. اور کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کر چھوڑ دیتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اگر تو اللہ جیسے کام کر سکتا ہے تو میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، سورج پر تھوڑی حکم چلتا ہے. ایک بے قصور کو مار سکتا ہے، قصوروار کو چھوڑ سکتا ہے بظاہر، تو کہنے لگے میں موت و حیات کا مالک ہوں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. معلوم کیا ہوا کہ ہر دور میں اللہ کے ماننے والے اپنی
دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، چاہے ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ماننے والوں نے ہر دور میں اذیتیں دی، تکلیفیں پہنچائیں، بے جا بحث مباحثے کیے۔ تو دیکھیں بادشاہ ہو کر کے اتنا بیوقوف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا ہے کہ اللہ تو میں ہوں، میں مار سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب دوسری اللہ کی ایک صفت بیان کی کہ سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، تو اب بولتی بند ہو گئی۔ اگلی آیت میں فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی ویران پڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی بستی تھی۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب وہ گزرے ایک بستی کے پاس سے تو دیکھا کہ وہ بستی کہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئی، گھر اوندھے پڑے ہوئے ہیں، چھت نیچے زمین پر، نام و نشان کسی انسان کا وہاں پر نہیں ہے۔ قالا، تو کہنے لگے کہ ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ سب لوگ مر چکے ہیں، فنا ہو گئے ہیں۔ یہ انکار کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک تجسس کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد۔ ایسے ہی جیسے ہم سوتے ہیں، کبھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے، بہت سوئے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، جب اٹھتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو سوئے تھے۔ یہ لمبا عرصہ پتہ ہی نہیں چلتا جب تک سوئے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح سے جناب عزیر علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 100 سال تک ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 100 سال تک نہ بال بڑھے، نہ بھوک لگی، نہ جسم پہ میل کچیل، ایسا لگتا جیسے ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے۔ لیکن کچھ تبدیلیاں ان کے مال اسباب اور سواری میں آئی۔ قال کم لبثت، فرمایا کہ کتنا عرصہ تم ٹھہرے، یعنی جو سوئے تھے اور اٹھ گئے، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندہ کیا۔ قال لبثت یوما أو بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی صبح سے شام، یا ہو سکتا ہے آج صبح میں آیا تھا، کل ایک دن ہو گئی پوری، ایک دن ایک رات۔ قال، تو اللہ نے فرمایا کہ بل لبثت 100 عام، بلکہ تم تو 100 سال تک یہاں پر اسی طرح سے سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو 100 سال موت کی نیند سلائے رکھا۔ تو اے عزیر، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی گلی نہیں ہوئی، ایسے کہ ایسے ہی ہے۔ پانی تو چند دن میں اڑ جاتا ہے، یا زیادہ پانی ہو رکھے رکھے اس میں کائی آ جاتی ہے، اور کھانا ایک دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے 100 سال کے بعد بھی کھانا ایسا ہی تھا، پانی ایسا ہی تھا جیسے وہ لے کر چلے تھے 100 سال تک۔ ایک طرف تو یہ ہو گیا، اور دوسری طرف فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس سواری پر وہ جا رہے تھے، اسے اللہ نے 100 سال میں طبعی تبدیلی پر چھوڑ دیا۔ تو جانور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا ہے، اس کے بعد پھر بدبو آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سڑ جاتا ہے، گدھ اور کوے اور سب جانور اس کے نوچ نوچ کے گوشت کھا جاتے ہیں، ہڈیاں بکھر جاتی ہیں۔ تو 100 سال میں جو تبدیلی آنی تھی وہ آ گئی، اور وہ گدھا جو ہے نا اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ کھانا ویسا ہی تھا، جس چیز کو زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے ہم، اللہ نے اس کو ایسے ہی محفوظ رکھا۔ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ واقعی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ فرمایا وانظر الی حمارک، تو تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو بھی ہم نے جو دوبارہ زندہ کیا تو اپنی حالت پہ بھی دیکھو۔ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کے بھی اسی طریقے سے حالات تبدیل ہوئے، یا اس سواری کی کیفیت دکھلائی۔ فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کیسے ان کو اٹھائیں گے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے۔
کیف ننشزھا، کس طرح سے ہم ان کو، ان ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، کس طرح سے ان کو زندہ کرتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، ان ہڈیوں کو ہم گوشت کیسے پہناتے ہیں، کس طرح سے ایک زندہ ذی روح بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے رہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہوا کہ یہ ہڈیاں جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، پھر اس پر گوشت آیا، پھر کھال آئی، پھر ایک دم مکمل جانور بن گیا۔ پھر اللہ نے روح پھونکی، پھر ایک دم وہ کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ قالا، تو کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اب اچھی طرح جان گیا، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے قبل بھی واقعات آئے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ اس میں یہ واقعہ کہ جناب عزیر کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور گدھے کو بھی اللہ نے طبعی موت، مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہونے اور گوشت سب کچھ ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے ایک اور تعجب خیز واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت، وہ لمحہ یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، یعنی یہ جو تو زندہ کرتا ہے پھر مارتا ہے، اللہ تیری یہ قدرت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہنے لگے کیوں نہیں یا اللہ، میں ایمان لایا اور مجھے یقین ہے تو ہی زندہ کرتا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل کا اطمینان حاصل ہو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی بھی انوکھی بات ہو تو کہتا ہے میں خود دیکھوں گا، لپکتا ہے، دیکھتا ہے، ہجوم ہو جائے، اسی لیے جہاں پر کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شک ہوتا تو ہم زیادہ حقدار تھے ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کے، ہم بھی شک کرتے، یعنی معاذ اللہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شک کی وجہ سے بات نہیں کہی، بلکہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان، یقین، لیکن یقین کا آخری اور بلند ترین درجہ جو ہے وہ عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ مفسرین نے مختلف پرندوں کے نام لکھے ہیں، یعنی 4 الگ الگ قسم کے، مثلا کبوتر، چڑیا، مرغ یا مور، الگ الگ قسم کے 4 پرندے لے لیے اور پھر ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کے ایک ایک حصے کو الگ الگ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو الگ الگ، کہیں پر اس کی ٹانگیں رکھ دیں، کہیں پر اس کے پر رکھ دیے، کہیں پر اس طرح سے دور دور۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب فصرہن الیک، ان پرندوں کو ٹکڑے کر کے الگ الگ رکھ کر کے اب اپنی طرف تم جو ہے بلانا۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے اجزاء ایک ایک پہاڑ پر الگ الگ رکھ دو، اور ثم ادعہن، پھر ان کو بلاؤ، ان کو آواز دو، یأتینک سعیا، تو یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندے کا یہاں سے پر اڑا، وہاں سے گردن، وہاں سے اس کا جسم، یہاں سے دوسری ٹانگیں، اور آپس میں جڑ رہی ہیں، اور جڑتے 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 پرندہ مکمل ہوا اور ایک دم زندہ ہو کر کے اڑنے لگا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 4 پرندے جو ذبح کیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے دور دور پہاڑوں پر رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے یہ تعجب خیز واقعات ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں عام طور پر زندگی نہیں ہے، لیکن کچھ انوکھے واقعات اللہ نے بیان کر دیے۔
جیسے وہ گائے والا واقعہ تھا، 70 افراد کا واقعہ تھا، اسی طرح سے وہ ہزاروں افراد تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اللہ نے ان کو موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طریقے سے یہ 2-3 واقعات ہم نے یہاں پڑھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بھی ایسے واقعات دکھلاتا ہے تو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کرے گا؟ آیت نمبر 261 سے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ انفاق نفقہ سے ہے، نفق کے معنی نکلنے کے ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری ملکیت ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ میں نے تم پر خرچ کیا تھا، تم کو دیا تھا، تم تو ناشکری ہو، بے وفا ہو۔ نہیں، ہماری اس پہ قطعاً دوبارہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ تو انفاق کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق یا مساکین، فقراء، رشتہ دار وغیرہ پہ خرچ کرنا۔ اعمال صالحہ میں ایک اصول تو اللہ نے یہ بیان فرمایا، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے کم از کم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، لیکن کبھی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تو انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، وہ کم از کم 700 گنا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ جب وہ زمین میں اس کو ڈالتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ نکلا، ایک پودا نکلا، اس میں سے 7 شاخیں نکلی اور ہر شاخ میں ایک بالی ہے اور ایک بالی میں 100 دانے۔ اللہ کی شان دیکھیں، فرمایا بالکل اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ اجر ثواب 700 گنا، یہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ اگر احسان جتایا تو 700 گنا تو درکنار ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، سب کچھ ضائع۔ یہ بڑی خطرناک شیطان کی چال ہوتی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ جس پر خرچ کرے نا اس کو بار بار جتلائیں کہ جی میں نے تم کو تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، تم کو پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ شرمندہ ہوتا ہے، جی آپ کے احسان ہیں، میں آپ کا جو ہے نا احسان مند ہوں۔ تو یہ چاہے وہ اس کو تکلیف نہ دے، صرف احسان جتلائے تو بھی نیکی ضائع ہو جائے گی، اور اگر تکلیف دیتا ہے پھر تو ظاہر ہے مجرم، بڑا مجرم بن گیا وہ۔ تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اور پھر نہ تو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے ان کا صلہ اور بدلہ ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ مطمئن ہوں گے، ان کی نیکی ضائع نہیں ہوئی، ان کا ثواب محفوظ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ اجر و ثواب اور صدقات کے کام بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مٹاتا جاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی تصویریں نشر کرتا ہے، لوگوں میں بار بار اس کو اپنی بڑائی جتلاتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، یا اس کو تانے دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر یہ صدقہ نہ کرنا بہتر ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات، عمدہ بات، نرم گفتگو اور کسی کی غلطی کو درگزر سے کام لینا،
یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد کوئی اذیت پہنچائے، تکلیف دی جائے، کسی کو خرچ کیا کسی پر اور پھر اس کو جو ہے تانا دے دیا، اس کو اس پر احسان جتلایا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے اور نہایت بردبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابو ذر غفاری راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خسارے میں ہوں گے وہ لوگ، وہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 3 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ المسبل ازارہ، مرد اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ عورت کے لیے تو ٹخنے سے نیچے تک اس کا کپڑا رہے، شلوار ہو، قمیض ہو، برقع ہو، لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور کسی پر صدقہ کر کے اس کو اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، یعنی سب کچھ تمہارا دیا ہوا برباد ہو جائے گا اگر تم نے احسان جتایا یا اگر تم نے اس کو اذیت دی۔ ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے، کالذی ینفق، یہ اس شخص کے مانند ہے جو خرچ بھی کرتا ہے اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر، یوم آخرت پر وہ ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو ایسے شخص کی مثال کہ اس نے صدقہ بھی دیا، احسان بھی جتا دیا، اس نے صدقہ بھی دیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی تشہیر بھی خود ہی شروع کر دی۔ تو فرمایا فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہے، پتھر ہے صاف شفاف، اور علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی ہے، دھول مٹی معمولی سی سطح ہوتی ہے نا پہاڑوں پر، تو اس نے اس پر چند دانے ڈال دیا اور سوچا کہ یہاں سے ایک دانہ نکلے گا، اس میں 7 بالیاں ہوں گی اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوں گے اور مجھے تو ڈھیر سارا اناج مل جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ تو پتھر ہے، پتھر پر تھوڑی سی مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو جیسی ہی تیز بارش ہوئی اس نے ساری مٹی دھو دی اور اس کو چٹیل پتھر بنا دیا، بالکل صاف شفاف۔ معلوم کیا ہوا؟ بظاہر اس کو امید یہ لگ رہی تھی کہ تھوڑی سی مٹی ہے، اس میں میں دانہ ڈالوں گا تو کوئی پودا اگے گا، لیکن جیسی بارش ہوئی سب کچھ دھل گیا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اسے صاف شفاف کر کے چھوڑا۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ اپنی محنت اور اپنے اعمال میں سے کسی چیز کے صلے کا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کر کے اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کو نہیں آتا۔ اولاً تو لوگ نیکی کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کریں تو اس کو ضائع کرنے پر شیطان اکساتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کانچ کا گلاس ہے، بہت نازک ہوتا ہے، لے کر چلیں اور پھر ایسے ہی اس کو پھینک دیا تو ظاہر ٹوٹ جائے گا، وہ تو اس کو تو گرنے سے بچائیں گے، سنبھالیں گے۔ تو اعمال صالحہ بالخصوص صدقہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا، صدقہ دیا، خیرات، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے نافرمان اور ناشکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال، ایک مثال تو ہو گئی ان لوگوں کی جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی پتھر اور چٹان پر تھوڑی سی مٹی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور
اپنے دل کی پختگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یعنی ان کے دل میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہے کہ میں کسی کی دلجوئی کرتا ہوں، کسی کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، کسی کی تکلیف اور بھوک کو دور کر سکوں۔ تو جو شخص اس لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کمثل جنتم بربوہ، جیسا کہ ایک باغ کسی اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے۔ جب بلندی پر باغ ہوتا ہے نا، زمین ہوتی ہے، تو وہاں پر ہریالی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اصابہ وابل جب تیز بارش ہوتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ دگنا پھل دیتا ہے، خوب پیداوار۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہ پہنچے، بارش نہ ہو، تو فطل، تو شبنم گرتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی پھوار ہوتی ہے، چونکہ بلندی پر ہے تو وہاں ویسی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ پھل نکلتا ہے، پودے اگتے ہیں، درخت میں ہریالی ہوتی ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو چاہے تھوڑا سا خرچ کریں، لیکن مقصد اللہ کی خوشنودی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان جتلانا نہیں ہے، اذیت دینا مقصد نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ شاید ثبوت فراہم کرنے کے لیے نا تصویر اتارتے ہیں تاکہ اللہ کو دکھلا سکے اللہ ہم نے خرچ کیا تھا۔ کیسی پاگل پنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کیا ثبوت لائے ہو۔ اللہ نے گواہ رکھے ہیں، کرامن کاتبین ہے، زمین آسمان کا ایک ایک ذرہ، سب ہر چیز گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی جس پر تم نے اچھائی یا برائی کی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، اور وہ باغ بھی بڑا خوبصورت، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا باغ، انگور کا باغ، تجری من تحت الانہار، اور اتنا خوبصورت کہ وہاں پر نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی پانی اتنی وافر مقدار میں، بارش کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا، لیکن نہر میں پانی تو ہر وقت چل رہا ہے، ہمہ وقت درختوں کو پانی ملتا ہے۔ وہ باغ کتنا سرسبز، شاداب، ہرا بھرا ہوگا۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس کے ہر قسم کے پھل موجود ہیں، یعنی انگور بھی بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں، کھجور بھی، بہت سارے پھل بھی ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کو بڑھاپا آن پہنچا، اب وہ شخص کمزور ہو گیا، بوڑھا ہے، اس کے پاس باغ ہے، اس میں خوب پھل بھی ہیں۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے جو کمزور ناتواں ہیں، ابھی نابالغ ہیں، بچے کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اسی درمیان فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اس باغ پر ایک آندھی آئی جس میں آگ ہے یا کوئی اس طرح سے شعلہ ہے، اور وہ اس آگ نے، اس آندھی طوفان نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، فاحترقت۔ تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس نے باغ لگایا، وہاں نہریں ہیں، خوبصورت پھل ہیں، سب کچھ ہے، وہ خود بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، اب جب اسے اس بڑھاپے میں اس کی رزق کا ایک سہارا ہے، اچانک کوئی آندھی چلے اور وہ باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جب زندگی بھر وہ صدقہ خیرات کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، اور پھر احسان جتلا کر کے، ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، یا جس پر احسان کیا اس کو اذیت و تکلیف اور طعنے دے کر کے سب کچھ ضائع کر دیتا ہے، سب جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی کی جمع پونجی آنے واحد میں ختم ہو جائے، تو پھر نیکی ختم کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ کیوں احسان جتلا کر، کیوں اس نیکی پر دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اس کو ضائع کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم،
جو کچھ تم نے کمایا ہے نا اس میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا، یعنی کمائی بھی حلال اور پاکیزہ ہونی چاہیے، اور اس میں سے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان مال اور ان اناج اور پھلوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اگایا ہے، اس میں سے تم پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ کا دو معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حلال اور نفیس چیز ہو، حرام اور شک شبے سے نہ کماؤ، اور دوسرا یہ کہ جو پھل ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے جب تم اللہ کے راستے میں دو تو سڑے گلے مت دو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ایسے ہی مستحقین کو اچھا پھل دو، اچھا اناج دو، اچھی چیزیں دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اس میں سے خراب اور بری چیزوں کا قصد نہ کرنا کہ تم، اگر تم کو کہا جائے تو لستم بآخذی، تم خود اسے لینے والے نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی سڑے گلے پھل دے یا ردی قسم کا اناج دے یا کوئی اس قسم کی چیز دے تو کہتے نہیں چاہیے، پھینک دو بھائی، تو دوسروں کو تم پھر ایسا کیوں دیتے ہو؟ تمہیں اس کا اجر و ثواب چاہیے تو پسندیدہ، جیسے کہ چوتھے پارے کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو وہ مال خرچ کرو جو تم کو بہت پسند ہے، جس چیز پر تمہارا دل ہے کہ یہ میں خود استعمال کروں، میرے اہل و عیال اور گھر والوں کو دوں، تو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جو چیز تمہارے استعمال میں نہیں ہے لیکن اگر وہ استعمال کے قابل ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن سڑی ہوئی چیز نہ دینا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ ردی چیز کا قصد نہ کرنا کہ تم اسے تم دو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم خود اسے لینا پسند نہیں کرتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم چشم پوشی کرو، نظر انداز کرو، چلو دے دیا، خاموشی سے رکھ لیا، لیکن تمہارے کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے غنی، بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اچھی چیز اپنے لیے رکھتا ہے اور ردی چیز جو ہے نا وہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے نکالتا ہے۔ دراصل الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ تم پھر کیا کھاؤ گے، جس اللہ نے دیا ہے وہ اور دے دے گا، محتاجی کا ڈر شیطان تم کو دلاتا ہے۔ واللہ یعدکم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے نا اپنی ذات پر خوب خرچ کرو، فضول خرچ کرو۔ اس وقت کوئی تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہوتا، اس وقت شیطان کہتا ہے کہ تم نے کمایا اسی وقت کے لیے تو تھا، یہی تو موقع ہوتا ہے، بچوں کی شادیاں ہیں یا کوئی اور موقع آ جائے تو پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں دینا ہو تو کہتے ہیں نہیں پھر آگے تمہارا بہت سارا کام پڑا ہوا ہے، کیا کرو گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تو تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت اور کشائش والا ہے اور علیم، سب کچھ جانتا ہے۔ شیطان کا یہ جو داؤ ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم سے قریب ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ کا ایک فرشتہ بھی ہے جو انسان کے قریب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم کو اور لوٹا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ کس کی بات مانتا ہے، یعنی اچھے جذبات بھی دل میں آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں خرچ کروں، اللہ مجھے اور دے دے گا، یہ اللہ کا فرشتہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اور ایک برے خیالات آتے ہیں، نہیں پھر ہم کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، آگے ہم کیا کریں گے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو یاد رکھو کہ جو بھی تم خرچ کرو،
جس قسم کا بھی کم زیادہ چھوٹا بڑا یا کوئی بھی تم نظر مانو، کسی بھی قسم کی نظر تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا، تو فإن اللہ یعلم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاموشی سے دیا تھا، پتہ نہیں اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں، کئی فرشتے بھول نہ گئے ہوں۔ نہ اللہ بھولتا ہے اور نہ ہی فرشتے بھولتے ہیں، اور تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی بشرطے کہ تم جتنا ہو سکتا ہے اس کو چھپاؤ، اسے خاموشی کے ساتھ دو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اس لیے فرمایا کہ اگر تم صدقات کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم خاموشی سے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، تو 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے صدقہ دیا اور اسے اتنا چھپایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ علماء کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ دینا سیدھے ہاتھ سے چاہیے، یعنی وہ گنتا بھی نہیں ہے، اسے خود نہیں پتا، یا ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی نہ بیوی کو بتلایا، نہ باپ کو بتایا، نہ بھائی کو، نہ بیٹوں کو، نہ دوست کو، کسی کو نہیں بتایا۔ یہ ہے صدقہ، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اتنی خاموشی سے دے کہ اس نے نہ گنا، نہ بتایا کسی کو، نہ مشورہ کیا۔ جب کبھی کہیں مسجد یا کوئی بھی خیر کا کوئی کام ہو، کہتے ہیں اچھا کتنا خرچ ہے، اتنا، چلو میں مشورہ کرتا ہوں، تو آپ شروع میں ہی نیکی ضائع کرنے پر تلے ہوئے۔ بھائی مال تمہارا ہے، مشورہ کس سے کرو گے؟ بچوں سے، بیوی سے، دوست سے، تو دوست کا مال ہے، کس کا مال ہے؟ تمہاری اپنی نیکی تمہارے اپنے کام آئے گی آخرت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو پوشیدہ رکھو، چھپا کر کے دو تو بہت بہتر۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو، یعنی لوگوں کے سامنے بھی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر تم ظاہر کر کے دو سامنے تو ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیر اور محتاج کو چپکے سے دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مستحق اور پریشان شخص کہتا ہے کہ بھائی کاروبار ٹھپ ہو گیا، مقروض ہوں، بیمار ہوں، مکان کرائے کا ہے، بہت ساری پریشانیاں ذکر کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی اتنی ساری پریشانیوں کو ایک آدمی حل نہیں کر سکتا، تو آدمی سب کے سامنے کہتا ہے لو بھائی میری طرف سے 1000 2000 جو بھی گنجائش، اسے دیکھ کر دوسرے کہتا ہے میں بھی دے دوں، تیسرا بھی۔ تو یہاں پر دکھلا کر لوگوں کے سامنے دینے کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ بھی رغبت کریں، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ دوسرے بھی دیں۔ دینا تو تھوڑا سا، لیکن چپکے سے بعد میں دیں گے، ابھی بیٹھے ہوئے چپ چاپ، تو دوسرا بھی تیسرا بھی، تو کسی کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ آدمی جو ہے نا صحیح نہیں ہے، شاید اسی لیے کوئی دے ہی نہیں رہا اس کو۔ تو آپ نے فرمایا دو بھی اور سفارش بھی کرو کہ ہاں بھائی یہ مستحق ہے، محلے میں ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، واقعی اس کے ساتھ آج کل یہ پریشانیاں ہیں، تو اب جتنے لوگ دیں گے اس کے کہنے پر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے 2 باتیں بیان فرمائی کہ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی تمہارے حق میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بوقت ضرورت۔ بعض علماء کہتے ہیں ظاہر کرنے کے معنی یہ کہ فرض زکوٰۃ علی الاعلان دینی چاہیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو کبھی اس کو خرچ کرتے دیکھا ہی نہیں، جیسے نماز مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، کوئی کہے لوگ دیکھیں گے بڑا نمازی بنتا پھر رہا، نہیں، لوگ کہیں کہنے دیں۔ ہر جگہ ریا نمود مقصد نہیں ہے دکھاوا، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں فرض زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دے کہ جی میرا اتنا مال ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر مسلمانوں کا بیت المال ہے وہاں جمع کرائے، یا جہاں بھی دے ظاہر کرے۔ اور وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور فقیر مسکین لوگوں کو دے دو، کہتے ہیں یہ نوافل ہے، اضافی صدقہ خیرات، چپکے سے دے دیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں اور گناہ کو مٹا دے گا، دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے،
یعنی آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف راستہ دکھلانا اور باتیں پہنچانا ہے، ہدایت پر لانا اللہ کے اختیار میں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو بھی مال خرچ کرو، من خیر، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے فلانفسکم، تو وہ تمہاری ذات کے لیے ہے، یعنی تم کو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر تم نے کسی مستحق کو، کسی بھوکے کو دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، تو اس کا ثواب کوئی اور نہیں تم سے چھین سکتا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ وما تنفقون من خیر یوفی الیکم، جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو تم کو اس کا پورا پورا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارا تھوڑا سا بھی خسارہ اور نقصان نہیں ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اگر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو پتہ نہیں آخرت میں ثواب ملے گا کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم نے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی نے سوچا کہ میں چپکے سے مال خرچ کروں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ تو رات کے وقت وہ ایک تھیلی بھر کے روپے پیسے لے کر نکلا، اندھیرے میں ایک شخص کے ہاتھ میں تھیلی دی اور آ گیا۔ صبح بستی میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج تو چور کو کسی نے بڑی رقم دے دی۔ وہ نکلا تھا چوری کرنے، اس نے کہا کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، میں تو کسی غریب مسکین مستحق کو دینا چاہتا تھا، چلو کل ضرور خرچ کروں گا۔ پھر دوسرے دن بھی وہ ایک بڑی تھیلی لے کر، بہت سارا مال لے کر نکلا، اور رات کی تاریکی میں راہ چلتے کسی خاتون کے ہاتھ میں تھما کر آ گیا، تو مستحق ہوگی۔ صبح بستی میں بات مشہور ہو گئی کہ وہ تو فاحشہ عورت تھی، جسم فروشی اور برائی کی دعوت لوگوں کو دیتی تھی، اور آج رات کو کسی نے بڑی تھیلی اس کو دے دی۔ وہ پھر پریشان کہ یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا پھر میں خرچ کروں گا۔ پھر تیسرے دن بھی وہ اسی طرح سے رقم لے کر کے نکلا، اور رات کی تاریکی میں راہ چلتے کسی مستحق کو دیا۔ کوئی بوڑھا شخص جا رہا تھا، صبح بستی میں پھر مشہور ہو گیا کہ آج فلاں بخیل سیٹھ جس کے پاس بہت دولت ہے لیکن وہ خرچ ہی نہیں کرتا، اس کو کسی نے بڑی رقم دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس کی نیت تھی خاموشی سے مستحق کو دینے کی، اس کو تو پورا پورا ثواب مل گیا، اگرچہ وہ مستحق نہیں تھے، ایک تو چور ہے، اور فرمایا ممکن ہے کہ اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان برائیوں سے روک دے۔ چور چوری سے باز آ جائے کہ میں چوری کر رہا تھا بغیر کسی محنت کے، دیکھو اللہ نے مجھے اتنی بڑی رقم دے دی۔ اور اسی طرح سے وہ عورت برائی سے باز آ جائے کہ میں اللہ کی بغاوت کرتی ہوں، اللہ نے مجھے ایسی رقم دے دی، اپنے گھر میں بیٹھوں اللہ اللہ کروں۔ اور اس بخیل کو تھوڑی سی شرم آ جائے کہ میں مال جمع کر کر کے رکھتا ہوں، کسی کو دیتا نہیں ہوں، دیکھو اللہ مجھے دے رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے مستحق سمجھ کر کے کسی کو دے اور مستحق وہ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیت پر اس کو ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیں تو کس کو دیں؟ اگر دن کی روشنی میں کسی مستحق کو پہچان کے دیں گے تو اور اچھی بات ہے، پہلی آئے ظاہر کر کے دو۔ اور اگر رات کی تاریکی میں خاموشی سے کہیں دے دیا، یعنی کسی کے حالات ہمیں نہیں پتہ، ایک آدمی ہے ہمیں کمزور لگ رہا ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لباس شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے، خاموشی سے دے دیا، بعد میں پتہ چلا ہو تو بہت مالدار ہے، تو کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے طور پر فرمایا للفقراء، ان فقیر اور محتاج لوگوں کو دو، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی جو مجبور کر دیے گئے، جنہوں نے احصروا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے کہیں پر گئے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں جہاد، یا تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، اور وہ اب لا یستطیعون ضربا فی الارض،
زمین میں وہ سفر تجارت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ انہوں نے تو کچھ اور پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یا جہاد کرنا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں اور بظاہر ان کے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ مستحق ہیں، تو یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان ناواقف لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس تو بہت ہے. تو محلے میں ایسے رشتہ دار یا ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی مصروفیت ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے نا صبح سے شام تک کہیں مؤذن ہے، کہیں مسجد کا خادم ہے، کہیں جو ہے نا کسی مکتبے میں پڑھاتا ہے، وہاں پر 5-10 ہزار اس کو دیتے ہیں، بال بچے کتنے. تو ایسے لوگوں کو خاموشی سے دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اور 1 درہم 2 درہم یا 1 لقمہ 2 لقمہ کھجور دو وہ چلا جاتا ہے، وہ تو پیشہ بنایا ہوا ہے. مسکین تو وہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسکین کون ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جن کے نہ مانگنے کی وجہ سے نادان تو اسے مالدار سمجھتے ہیں. اور لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کی نشانیاں علامتیں بتلا رہی ہیں. یعنی جو شخص بھوکا ہوتا ہے چہرے سے نظر آ جاتا ہے، مستحق ہوتا ہے اس کے حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو جو بھی تم خیر یعنی مال خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. ایک طرف تو یہ کہ اپنا مال جو حلال طریقے سے کمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ثواب کی امید رکھو. اس کے بالمقابل دنیا داری یہ ہے کہ اپنا مال بھی بچاؤ بلکہ اس کو سود کے ذریعے سے بڑھاؤ. کتنا فرق ہے. ایک طرف آخرت کا خسارہ بھی ہے، خود غرضی بھی ہے اور حیوانیت ہے کہ اپنے مال سے کسی غریب کو مدد کرنے کے بجائے اس کو ادھار دیا 1000 روپے اور اس کے بعد کہا کہ ہر مہینے 100 روپے بڑھتے رہیں گے. وہ بیچارہ اگر ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر سکنے کے بعد تم کو 100 روپے ہر مہینے دے سکتا تو تم سے ادھار کیوں لیتا؟ اس کی تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور تم اس پر سے اور بوجھ ڈالو. یہ مالیاتی بینک کاری اور یہودیوں کا نظام ہے دنیا میں کہ دینے کے بجائے وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ جیب کاٹنے اور ان کی گردن دبوچنے اور خون نچوڑنے کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں. بینکنگ نظام اس کی جو ہے نا یہ اس کی بنیادی کیفیت یہی ہے کہ کس طرح سے مال میں اضافہ ہوگا، بس بڑھانا کس طرح سے. فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے پکڑ لیا ہو اور وہ بدحواس ہو گیا ہو. کسی پر آسیب ہو نا، شیطان کا اثر ہو، وہ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہوش میں نہیں ہوتا. فرمایا اس طرح سے یہ سود خور قیامت کے دن ایسے ہی اٹھے گا، ہوش میں نہیں ہوگا وہ. ذالک، اس وجہ سے یہ بات ہوگی کہ بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی طرح تو ہے. انما البیع مثل الربا، کہ جس طرح تجارت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم نے اپنا مال کسی کو ادھار دیا اور اس سے ہم سود لیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح تجارت ہے، حالانکہ تجارت نہیں ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام ٹھہرایا. دونوں میں بڑا فرق ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں. اچھا ایک آیت رہ گئی تھی، آیت نمبر 274. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات دن، یعنی رات میں چپکے سے اندھیرے میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں ضرورت مند اگر آ جائے اور لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہے لوگوں کے سامنے بھی دے دیتے ہیں. سرا وعلانیتاً، یعنی پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی.
فلہم اجر عند ربہم، تو ان کا صلہ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو پہلی جو آیت آئی تھی اس کا مفہوم یہاں پر آ گیا کہ خرچ کرنے کے لیے دونوں صورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ دن کی روشنی میں بھی ضرورت مند آئے سب کے سامنے بھی دے دو، یا رات کی تاریکی میں چوری چھپے خاموشی سے بغیر کسی کو خبر دیے ایک ہاتھ سے نکالا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ تو جیسے چپکے سے دو یا ظاہر میں دو، رات میں دو یا دن میں دو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس کا اجر ملے گا۔ جہاں خرچ کرنے کا ذکر آیا تو وہیں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کا اور خون نچوڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن اپنی قبروں سے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کے مانند، اس جیسے کہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا، مجنون کر دیا، شیطان اس پر حاوی ہوا، تو وہ شخص جس طریقے سے اپنے آپے میں نہیں ہوتا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں سود کھانے والے کہ تجارت بھی تو سود جیسا ہی ہے، ہم ایک چیز خرید کے لائیں 100 روپے کی اور اسے 120 میں 150 میں بیچتے ہیں، تو 100 پر ہم نے 20-50 روپے جو بھی کمایا، تو اسی طرح کسی کو 100 روپے دے دیا اور کہا کہ تم مجھے ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد 150 دے دینا، دونوں ایک ہی جیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری عقل کے اعتبار سے ایک جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے دونوں میں فرق ہے، ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے۔ تم نے پیسے نہیں دیے بلکہ تم کوئی چیز لائے ہو، اب وہ چیز مجبور آدمی تو نہیں لے گا، جس کے پاس پیسے ہیں وہ خریدے گا، جب خریدے گا تم اپنا منافع رکھ کر کے اس کو 100 کی چیز 150 میں بیچو، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 100 روپے، تو تم نے کہا میں تو 120 لوں گا واپس، تو ایک جیسی کہاں چیزیں ہو گئی، دونوں میں فرق ہے، لیکن انہیں یہ فرق نظر نہیں آتا۔ تو جو لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ قیامت کے دن بے وقوف اور مجنون بن کر اٹھائے جائیں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے تجارت خرید و فروخت کو تو جائز اور حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ اس سود سے رک گیا، باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہ اس کے لیے معاف ہے۔ اس نے سود پر پیسے دیے تھے، لوگوں سے سود لیتا رہا، کھاتا رہا، اب اس کو پتہ ہی نہیں کتنا سود کس سے لیا، کتنا ہوا۔ آج اسے اللہ نے توفیق دی، آج توبہ کر لے، آج کے بعد سے میں سود نہیں لوں گا، میری اصل رقم جو ہے وہ مجھے دے دو، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ رقم تو معاف ہے جو وہ لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ واقعی اس نے پچھلے حساب میں جو کمی کوتاہی کی ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا، پھر سودی معاملات میں پھر جا گھسے گا کہ نہیں جی میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا لیکن مجھے جب تک تم رقم نہیں دیتے نا سود بھی دینا پڑے گا، تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بڑی شدید وعید ہے۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کی 70 قسمیں گویا، ان میں سود کا سب سے ادنا درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ زنا تو ویسے حرام ہے، اتنا یعنی گھناؤنا جرم ہے یہ سود، جسے آج پوری دنیا اور بالخصوص اسلامی ملک پاکستان میں بھی اس کو خوب عام کیا جا رہا ہے۔ نام بدل دیا، کیا جی یہ اسلامی بینک ہے، اسلامی بینک میں سود کو جو ہے نا وہ مضاربہ اور مختلف نام دے دیے، کیا ہوا جی، کہتے ہیں یہ ہم کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار میں تو جو چیز لی اور بیچی جائے دونوں کو پتہ ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے نا اس کا پارٹنر ہے، چاہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہو، لیکن اس کے علم میں ہوتا ہے کہ جی آپ کی رقم سے میں نے یہ مال خریدا اور یہ بیچ رہا ہوں اور اتنا مجھے فائدہ ہوا، اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ بینک میں کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، رقم دی رقم لی، یہ سود ہی ہے، چاہے وہ اسلامی بینک ہو یا کوئی سا بھی نام رکھ لیا جائے۔
پھر دنیا میں جو سزا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص ایک دفعہ سود کی لت میں پڑ گیا، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آمدنی شروع ہو گئی، اصل مال بھی محفوظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی اصل رقم ہے وہ بھی ڈوب جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ڈرایا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے تو وہ پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار کر رہے ہیں، دکان اپنی ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن لالچ میں آ گئے، دکان کے کاغذات بینک میں رکھوائے اور بینک سے سود لے کر کے دوسری دکان کر لی یا کارخانہ فیکٹری لگائی۔ اب وہ سوچ یہ رہے ہیں کہ خوب کمائیں گے تو پیسے لوٹا دیں گے، پتہ ہے چلا کہ جو اصل دکان تھی نا وہ بھی گئی، مانگتے پھرنے لگے اور کنگال ہو گئے، مفلس ہو گئے، پہنے ہوئے کپڑے بھی بینک تو اتار لیتا ہے، گھر سے بے دخل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت ہی واضح فرمان ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر 1000 روپے بینک میں رکھے گا اور اس میں سے اس کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ ملے گا، تو 1000 بھی بظاہر محفوظ ہے، اور اپنے پاس رکھ کر کے اس میں سے اس نے کچھ خرچ کر دیا تو 1000 کے 100 خرچ کیا 900 ہی رہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اس میں برکت دے گا، اللہ بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار نثیم، اور اللہ ناشکر گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اہل ایمان کا طرز عمل تو یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اللہ ان کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین اور افسردہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن، اللہ ان کو خوف سے اور غم سے نجات دے دے گا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو جو سود بچ گیا سب کچھ چھوڑ دو، مت لینا۔ جس کو تم نے پیسے دیے ہوئے ہیں پتہ چل گیا کہ حرام ہے، کہتے ہیں جی وہ بینک تو مجبور نہیں ہے نا، خوشی سے دیتا ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ برائی کرنے کے لیے کسی کوئی جبرن زنا کرے تو گناہ ہے، خوشی سے کرے، کیا عورت اور مرد راضی ہو تو کیا حلال ہو جائے گا؟ حرام تو حرام ہی ہے۔ تو یہ تعریف نہیں ہے کہ بینک خوشی سے دے رہا ہے تو وہ سود نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اپنی رقم کو کاروبار میں لگائیں یا خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز خرید و فروخت کریں یا کسی کو تجارت کے لیے دیں، لیکن بینک سے یا کسی بھی شخص سے رقم پر رقم مختص کر لینا کہ جی 1,00,000 روپے دیے ہیں، ہر مہینے مجھے 2,000 3,000 دے دینا یا 1,000 دینا، جو بھی اس نے طے کر لیا، یہ سود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، جو سود باقی رہ گیا ہے سب کچھ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی باز نہ آئے سود لینے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی گویا کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کی دعوت دی، جو اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم نے توبہ کر لی، تم نے اس برے عمل سے اللہ سے معافی مانگ لی، تو ایسی صورت میں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اصل مال تمہارا حق ہے۔ جو رقم تم نے کسی کو سود پہ دی تھی وہ اصل رقم تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم بھی اس رقم سے زیادہ مت لو اور وہ بھی تمہیں اصل رقم سے کم نہ دے۔ تم نے جو رقم کسی کو دی تھی اور سود لے رہے تھے، آج پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، تو اس سے کہو نہ مجھے کم چاہیے نہ زیادہ، بس میری رقم مجھے دے دو۔ وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور وہ شخص جس کو تم نے رقم ادھار دی تھی سود پر، وہ قرض لینے والا شخص تنگ دست ہے، پریشان ہے، محتاج ہے بیچارہ، تو اسے کشادگی تک مہلت دے دو۔ کہو کوئی بات نہیں، مہینے کی بات تھی، تم 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں دے دینا۔
فنظرۃ الی میسرہ وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم صدقہ کر دو کہ چلو مت دینا تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جان لو۔ یہ ہے دین کا پاکیزہ نظام کہ اگر ایک شخص تم سے قرض مانگتا ہے تو اس پہ ایک پیسہ بھی زیادہ کر کے لینا تو حرام ہے۔ اگر ہو سکے تو کہو کہ آدھی رقم دے دینا، چلو یہ بھی نہیں دے سکتے چلو کوئی بات نہیں، تو اللہ تمہیں بھی اسی طریقے سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اس نے کیا نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، بس میں لوگوں کو ادھار رقم دیتا تھا، تو اپنے خازن اور ملازم کو میں نے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مہلت مانگتا ہے تو اس کو ڈھیل دے دو، کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، اور اگر کوئی مستحق ہے نہیں دے سکتا تو اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص میرے بندوں کو مہلت اور ڈھیل دیتا تھا اور میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اتنا عظیم کام ہے یہ، لیکن مال کے پجاری مال کے سوا کچھ نہیں جانتے، انہیں ان خوشخبریوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مال کمانا کیسے ہے، بس سامنے والے کی چاہے عزت خاک میں مل جائے، گھر بک جائے، گاڑی بک جائے، دکان بک جائے، وہ سڑک پر آ جائے ان کی بلا سے، بس ایک دفعہ ان کو انگلی پکڑوائیں وہ گردن تک پہنچ کر دکھا دیں گے آپ کو۔ اس لیے لالچ میں آ کر سود میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو تم اس دن سے کہ جب تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی شخص کے ساتھ۔ اگلی جو آیت ہے قرآن مجید کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، جس کو دین یعنی قرض کے معاملے میں کچھ احکامات و مسائل ہیں۔ چونکہ سود کا اور تجارت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے لین دین کے لیے کچھ اصول بیان کیے، کس طریقے سے معاملات کرنے چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ایک مقرر وقت تک ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس میں بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، کہتے ہیں دوست ہے ناراض ہو جائے گا، کیا لکھنا ہے، بھائی ہے فلاں ہے، تو دے دو پھر ویسے ہی۔ اگر تم نے قرض دیا ہے اور واپس لینے کی امید ہے تو پھر اسے لکھو بھی اور دو گواہ سے دستخط بھی لے لو، تو یہ تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اس میں بے عزتی کیا بات ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کل کلا کو جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ وہ کہے گا میں نے اتنی رقم کہا تھا تم نے اتنی دی تھی، وہ کہتے نہیں میں نے تو اتنی رقم دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو ایک مقرر وقت کے لیے تو اسے لکھ لو، فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اگر تم خود لکھنا نہیں جانتے تو کسی کاتب کو، لکھنے والے کو بلاؤ تاکہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے کہ اس شخص نے ہم دو افراد کی موجودگی میں اس آدمی سے اتنی رقم اتنے وقت کے لیے ادھار لی ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، تو جب کاتب کو بلائے جائے لکھنے کے لیے تو وہ انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اس دور میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، زیادہ تر لوگ زبانی حساب کتاب کرتے تھے۔ تو فرمایا اگر تم کو لکھنا آتا ہے بلایا جائے تو منع مت کرو، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، تو لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اس لیے کہ وہ شخص اپنے منہ سے کہے گا میں نے ان سے آج اتنی رقم ادھار لی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ سننے میں مغالطہ ہو اور لکھوائے وہ شخص جس نے قرض دیا ہے وہ کہے 1000 اور آہستہ سے کہے میں نے 10,000 دیے، اس نے سنا ہی نہیں، کہتے بھائی دیکھو ہم نے تو لکھوایا تھا اور تم نے دستخط بھی کیے۔ تو غلط فہمی یا بے ایمانی کسی کے دل میں آ جائے تو اللہ نے اصول ایسے بیان کر دیے کہ وہ شخص جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے۔ بینکوں میں کیا ہوتا ہے؟ لکھنے یا لکھوانے کا کام بینک کا ہوتا ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ کہتے ہیں جب سود یا ویسے ہی کوئی لون اور قرض لے رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایسی شرطیں ہیں کہ اگر وہ پڑھ لے تو اس کے ہوش اڑ جائیں۔ اس میں ایسی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے
لیکن چونکہ مادری زبان تو ہے ہی نہیں، ہر ایک کو نہ تو انگلش آتی ہے اور نہ ہی اتنی باریکیوں اور اصولوں کو باریکی سے پڑھتا ہے، ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لکھا ہے بس مجھے تو پیسے چاہیے، میں تو مجبور ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص لکھوائے جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی وہ کمی نہ کرے، یعنی جتنا لے رہا ہے پوری رقم لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، اگر وہ نادان ہے، کم فہم ہے، کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا یہ کہ وہ املا کروانے اور لکھوانے کی سکت نہیں رکھتا، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو ولی اور سرپرست ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے کہ جی میرے بھائی نے، میرے فلاں دوست نے، میرے بیٹے نے، فلاں نے اتنی رقم اس شرط پر اسے ادھار لی ہے کہ وہ اتنے عرصے کے بعد لوٹ آئے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مسلمان افراد میں سے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، مرد۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں گی، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ 1 مرد کی جگہ 2 عورت کیوں؟ ان تضل احداہما، اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے، بھٹک جائے، فتذکر احداہم الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی کہ نہیں اتنی رقم تھی۔ تو گواہ بناؤ 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔ اس سے ایک حدیث بھی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دین کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے ناقص بنایا ہے۔ تو ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ دین میں اور عقل میں ناقص کیوں ہے، ادھوری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا دین کے لحاظ سے عورت کا نقصان تو یہ ہے کہ ہر مہینے مخصوص ایام میں نماز اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ مرد 1 نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا، سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو تو الگ بات، لیکن سویا ہوا ہو تو اٹھتے ہی وہ نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ عورت عقل کے لحاظ سے ناقص کیوں ہے کہ وہ کمزور عقل ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی، تو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے قائم مقام ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور جب لکھنے کا معاملہ آئے تو سستی اور کوتاہی نہ کرو، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک إِلَىٰ أَجَلِهِ، ایک مقرر وقت تک کے لیے، یعنی جب پتہ ہے کہ آج ایک شخص رقم لے رہا ہے، چھوٹی سی رقم ہے، اور کہتا ہے جی میں جلدی دے دوں گا، تو بھی لکھو تھوڑی سی رقم ہے اور تھوڑی دیر کے لیے، کل دے دوں گا، 1 ہفتے میں دے دوں گا، لکھو، اللہ نے فرمایا اس میں کوتاہی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا، یہ اس طرح سے لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ صحیح طریقہ ہے، اور اس طرح سے زیادہ بہتر ہے کہ شک میں واقع ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جب لکھ لیا تو پھر شک نہیں، ورنہ تو شک ہوگا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ تجارت ہو، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو۔ آپ نے جا کر کوئی چیز خریدنی، پوچھا کتنے کی، اس نے کہا 100 روپے، نے کہا تو بہت زیادہ ہے، تو آپ کے لیے 50 لے لو، اس نے کہا نہیں چلو 80۔ اب جو بھی معاملات طے پا جائیں، بالآخر اس نے کہہ دیا 60 روپے میں، آپ نے کہا یہ لو، تو اب نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ لکھنے کی ضرورت ہے، ہاتھوں ہاتھ جو تجارت ہے۔ ہاں اگر یہ کہے کہ میں کل پیسے دوں گا اور اب وہ جا رہا ہے، تو اسی وقت اسے چاہیے کہ لکھیں اور 2 گواہ مقرر کریں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ ایک ضابطہ بیان ہوا۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اگر نقد ہاتھوں ہاتھ کوئی لین دین ہو تو ایسی صورت میں تم کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، البتہ جب تم کاروبار کرو، لین دین کرو، تو اس میں بھی گواہ بنا لو، تاکہ کوئی شخص گواہی دینے والا گواہی دے کہ ہاں جی یہ چیز اس نے اس سے خریدی ہے اور اتنے میں خریدی ہے۔ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کسی کاتب لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ تو گواہ تھا نا، تجھے تو بعد میں ہم نمٹیں گے، بے ایمانی کر کے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ کسی کاتب کو، گواہ کو ڈراؤ، خوف زدہ کرو،
تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی اور گناہ کا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو احکامات کی تعلیم دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی لین دین کے معاملے میں، اور اتنے سارے اصول تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیے ہیں، لیکن ہم جانتے بوجھتے بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے نقصان میں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دوست نے کہا جی دکان خالی مجھے دے دو، کہنے لگے لے لو، کہنے لگے کیا کرایہ، کہنے لگے کر لیں گے۔ اندازہ یہ تھا کہ اس دکان کا کرایہ 40 سے 50 ہزار روپے چلتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے طے کر لیں گے، کوئی بات طے نہیں کی۔ اس نے پوچھا کرایہ، کہنے لگے دے دوں گا۔ مہینہ 2 مہینے گزر گیا، اس نے کہا چلو دوست دے دے گا، کرایہ طے بھی نہیں کیا اور لکھت پڑھت بھی نہیں اور دیا بھی نہیں 1-2 مہینے۔ پھر کہنے لگے مجھے پی ٹی سی ایل فون لگوانا ہے، تو اس میں کہتے ہیں جی آپ اپنی دکان کا وہ لاگو، کیا آپ نے دکان کرایہ پر لی ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں بڑی رقم شو کرنے سے خواہ کیا فائدہ، میں اس میں 10,000 لکھ دوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دکان میں آپ سے جو لے رہا ہوں 10,000 لکھ دوں؟ اس نے کہا کچھ بھی لکھ دو یار، وہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اس نے لکھ دیا 10,000 میں نے دکان کرایہ پر لی، اور جا کے پی ٹی سی ایل فون لگوا لیا، اور اس کے بعد پھر 4-6 مہینے تک اس نے پیسے دیے ہی نہیں۔ اس نے کہا پیسے دو یار پیسے دو۔ آخر کیس عدالت میں پہنچ گیا، اس نے وہاں پر وہ کاغذ دکھا دیا کہ جی اس نے مجھے 10,000 روپے میں یہ دکان کرایہ پر دی تھی۔ نہ لکھنے اور اندھا اعتبار کرنے سے اتنا نقصان ہوتا ہے، کب شیطان کس کے دل میں بے ایمانی لائے۔ تو ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ دھوکے میں نہ پڑو، خود دھوکہ مت دو، دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالنے کا موقع مت دو، یعنی دوسروں کے لیے تر نوالا نہ بنو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ جو لکھنے والا لکھ سکے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ایسی صورت میں ایک گروی چیز ہوگی جو اس کو قبضے میں دی جائے کہ بھائی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تم یہ فون رکھ لو۔ سفر میں ہے نا، اب کاغذ نہیں، لکھنے والے نہیں، گواہ نہیں، تو پھر رہن گروی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اناج یہودی سے ادھار لیا تھا، اور لوہے کا لباس جس کو زرہ کہتے ہیں وہ گروی رکھوایا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ گروی میں جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کہ بھئی اگر میں نہیں دے سکا تو اس کو بیچ کے تم اپنی رقم لے لینا، باقی رقم مجھے دے دینا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے پر اعتبار کرتا ہے، تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا اور اسے وہ رقم دی گئی یا امانت میں گروی کوئی چیز رکھوائی گئی، اسے چاہیے کہ وہ امانت اس کو واپس کر دے۔ یہ نہ کہے نہیں بھائی تم نے مجھ سے 1,000 دیے تھے تو تم نے تو 1,000 روپے کی چیز دی تھی، یہ اب تم اتنی بڑی چیز مہنگی مانگ رہے ہو، میں کہاں سے لاؤں؟ تو ایسا بے ایمانی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہے، اس نے تو کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، زیور رکھ لو، گھر کے کاغذ رکھ لو، گاڑی کے کاغذ رکھ لو، دکان کے کاغذ رکھ لو، تم نے تو اس کو اپنی ملکیت سمجھ کر کے اس کو جو ہے نا دھوکہ دے دیا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو امانت لوٹا دو اس کی، اور اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپانا مت۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی چھپائے تو اس کا دل مجرم اور گنہگار ہے، اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ عظیم الشان آیتیں ہیں جو اب آخری سورہ بقرہ کی جو آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔